پاکی اور صفائی یعنی طہارت ایمان کا جز ہے، اسی سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی جس میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد طہارت سے متعلق حدیث کی روشنی میں کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت اور پاکیزگی ایمان کا جز ہے اور کلمہ الحمدللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ یہ آسمان اور زمین کو بھر دیتے ہیں۔ اور نماز نور ہے، صدقہ دلیل و برہان ہے، صبر اجالا ہے اور قرآن یا تو حجت ہے تمہارے حق میں یا حجت ہے تمہارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہے، پھر وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو اسے نجات دلاتا ہے یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ طہارت اور پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا کیا مقام ہے، آئیے پہلے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک اور صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور قبا کی بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید میں ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں اور اللہ رب العزت خوب پاک صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ صرف انہی دو آیتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی بجائے خود کتنی اہمیت ہے۔ مسلم شریف کی روایت جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس میں جو عنوان قائم کیا گیا ہے کہ الطہور شطر الایمان، گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا ایک حکم ہی نہیں، وہ دین و ایمان کا اہم جز ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں پاکیزگی کو نصف الایمان فرمایا گیا۔ استاذ الاساتذہ اور شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نفیس تحقیق قابل ذکر اور قابل بیان ہے کہ وہ اپنی بے نظیر کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ حقیقت سمجھا دی ہے کہ فلاح و سعادت جس شاہراہ کی طرف انبیاء علیہ السلام کی بعثت ہوئی، جس کا نام شریعت ہے، اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت سینکڑوں احکام ہیں، لیکن اپنی بے پناہ کثرت کے باوجود وہ سب بس ان چار اصولی عنوانوں کے تحت آتے ہیں جن میں طہارت ہے، اخلاق ہے، سماحت ہے، عدالت ہے۔ پھر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے،
مطالعے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ بلا شبہ ساری شریعت بس انہی 4 حصوں میں منقسم ہے، لیکن یہاں چاروں سے متعلق گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ طہارت سے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو بھی فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا دل بہیمت کے سفلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست اور ناپاکی سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اس کو پیشاب یا پاخانے کا سخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ جماع وغیرہ سے فارغ ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفس میں ایک خاص قسم کا انقباض اور تکبر اور گرانی اور بے لطفی محسوس کرتا ہے اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے، مثلاً پیشاب یا پاخانے کا جو سخت تقاضا تھا اس سے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اچھی طرح سے استنجا اور طہارت کر لیتا ہے۔ اگر وہ جماع سے فارغ ہوا تھا تو غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، تو نفس کے انقباض اور تکبر اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کے بجائے اپنی طبیعت میں ایک انشراح، انبساط اور سرور و فرحت کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ دراصل پہلی کیفیت کا نام حدث ناپاکی اور دوسری کا نام طہارت، پاکی اور پاکیزگی ہے، اور انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہے وہ ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں اور اپنی طبیعت اور فطرت کے تقاضے سے حدث کی حالت کو، ناپاکی کی حالت کو، اور دوسری یعنی طہارت اور پاکیزگی کی حادث کی حالت کو ناپسند کرتے ہیں اور دوسری حالت یعنی طہارت اور پاکیزگی کی حالت کو پسند کرتے ہیں۔ اور نفس انسانی کی یہ طہارت کی حالت ملائے اعلیٰ یعنی ملائکۃ اللہ کی حالت سے بہت مشابہ اور مناسبت رکھتی ہے، بہت مشابہت اور مناسبت رکھتی ہے، کیونکہ وہ دائمی طور پر بہیمی آلودگیوں سے پاک اور صاف اور نورانی کیفیات سے شادہ اور فرحہ رہتے ہیں۔ اسی لیے حسب امکان طہارت و پاکیزگی کا اہتمام و دوام انسانی روح کو ملکوتی کمالات حاصل کرنے اور الہامات و منامات کے ذریعے ملائے اعلیٰ سے استفادہ کرنے کے قابل بنا دیتا ہے، اور اس کے برعکس، اس کے الٹا، جب آدمی حدث اور ناپاکی کی حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو شیاطین سے ایک مناسبت اور مشابہت حاصل ہو جاتی ہے اور شیطانی وساوس کی قبولیت کی ایک خاص استعداد اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی اس بیان سے معلوم ہوا کہ طہارت اور حدث دراصل انسانی روح اور طبیعت کی دو حالتوں کا نام ہے، اور ہم جن چیزوں کو حدث یا ناپاکی اور طہارت یا پاکیزگی کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب و موجبات ہیں، اور شریعت انہی اسباب پر احکام جاری کرتی ہے اور انہی سے بحث کرتی ہے۔ امید ہے کہ طہارت کی حقیقت اور روح انسانی کے لیے اس کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام انشاءاللہ کافی ہوگا۔ نیز اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طہارت و پاکیزگی شریعت کا پورا چوتھائی حصہ ہے۔
پھر اسی کتاب حجت اللہ البالغہ کے ایک دوسرے مقام پر جہاں طہارت کے احکام اور ان کے اسرار ہی کا بیان فرماتے ہیں کہ طہارت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حدث سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب یا مستحب ہے ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا۔ دوسری ظاہری نجاست اور پلیدی سے جسم یا اپنے کپڑوں کو یا جگہ کو پاک کرنا۔ تیسرے جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے دانتوں کی صفائی ہے، ناک کے نتلوں کی صفائی ہے، ناخن اور زیر ناف بالوں کی صفائی ہے۔ آگے طہارت کے متعلق جو حدیثیں آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہی ہیں وہ بھی طہارت سے متعلق بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن جو حدیث اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے متعلق جو شارحین حدیث نے بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے عرض ہے کہ حدیث سے جیسا کہ ظاہر ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بہت سے حقائق بیان فرمائے ہیں۔ ان کا صرف پہلا جز اور پہلا جملہ الطہور شطر الایمان طہارت سے متعلق ہے، اور اسی وجہ سے کتب حدیث میں کتاب الطہارت میں اس حدیث کو درج کیا جاتا ہے۔ شطر کے معنی نصف اور آدھے کے ہیں، بلکہ اسی مضمون میں ایک اور حدیث جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے صحابی سے روایت کی ہے اس میں نصف الایمان کا لفظ آیا ہے، لیکن اس میں جو شارحین حدیث ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ شطر اور نصف دونوں لفظوں کا مطلب یہاں یہی ہے کہ طہارت و پاکیزگی ایمان کا خاص جز اور اس کا اہم شعبہ اور حصہ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس سے یہ حقیقت اتنی واضح اور روشن ہو چکی ہے جس پر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی یہ اہمیت بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تمجید کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کی مقدس ذات ہر اس بات سے پاک اور برتر ہے جو اس کی شان الوہیت کے مناسب نہ ہو۔ اور تحمید یعنی الحمدللہ کہنے کا مطلب اپنے یقین کا اظہار اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں، سارے کمالات جس کی بنا پر کسی کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے، کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے، کسی کی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے، صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات میں ہے۔ اس لیے بس ساری حمد و ستائی، ساری تعریف بس اسی کے لیے ہے۔ یہی تسبیح و حمد حق تعالیٰ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں کا خاص وظیفہ ہے۔ قرآن مجید میں فرشتوں نے کیا کہا ہے خود بیان فرمایا گیا ہے کہ نحن نسبح بحمدک، خداوندا ہم تیری حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں۔ تو انسانوں کے لیے بھی بہترین وظیفہ اور مقدس ترین کام یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اور سارے عالم کے خالق اور پروردگار کی تسبیح کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترغیب کے لیے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک کلمہ سبحان اللہ، ایک کلمہ سبحان اللہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے، اور اس سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ مل جائے، یعنی سبحان اللہ کے ساتھ اگر الحمدللہ کو بھی ملا لیا جائے تو ان دونوں کا نور زمین و آسمان کی ساری فضاؤں کو معمور اور منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ سے میزان اعمال کا بھر جانا اور سبحان اللہ الحمدللہ سے آسمان و زمین کا معمور ہو جانا یہ ان حقائق میں سے ہے جن کے ادراک کا حادثہ یہاں ہم کو دیا ہی نہیں گیا۔
جہاں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں پر اس قسم کی حقیقتوں کو کبھی کبھی یہاں بھی منکشف فرما دیتا ہے۔ ہم عوام کا حصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی حقیقتوں پر ایمان لائیں، ان کا یقین کریں اور ان سے عمل کا فائدہ اٹھائیں۔ حمد و تسبیح کی اس فضیلت اور ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز نور ہے، نماز روشنی ہے۔ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے دل قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو اللہ کے وہ بندے محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں اصلی نمازیں ہیں۔ پھر اسی نور کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی فواحش و منکرات سے بچتا ہوا چلتا ہے، بدکاری اور گناہ سے بچتا ہوا چلتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو بدکاری اور برائی سے روکتی ہے۔ اور آخرت کی منزلوں میں نماز کی اس نورانیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ وہاں کے تاریکیوں میں نماز روشنی اور اجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے آگے آگے اور داہنی جانب ان کے اعمال کا نور دوڑتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ وہ دلیل برہان ہے۔ اس دنیا میں صدقے کے برہان ہونے کا مطلب بظاہر ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ اگر دل میں ایمان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں سمجھتا۔ اور آخرت میں اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقے کو اس کے ایمان اور اس کی خدا پرستی اور نشانی مان کر اس کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا ہے وہ ضیاء ہے، یعنی روشنی ہے اور اجالا ہے۔ بعض حضرات نے نماز اور صدقہ کی مناسبت سے یہاں لفظ صبر سے مراد روزہ لیا ہے، لیکن محدثین کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ صبر یہاں اپنے اصل وسیع معنی ہی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن و حدیث کی زبان میں صبر کی اصل معنی ہے اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دبا دینا ہے اور اس کی راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا ہے۔ اس لحاظ سے صبر گویا پوری زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ، حج اور جہاد اور ان کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبائے رکھنا سب ہی صبر کے مفہوم میں داخل ہے۔ اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبر ضیاء ہے۔ قرآن مجید میں چاند کی روشنی کو نور اور سورج کی روشنی کو ضیاء فرمایا گیا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اس لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ یا تو تمہارے لیے اور تمہارے حق میں دلیل یا تمہارے خلاف دلیل۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کا ہدایت نامہ ہے۔ اب اگر تمہارا تعلق اور رویہ اس کے ساتھ عظمت اور احترام اور اتباع کا ہوگا جیسا کہ ایک صاحب ایمان کا ہونا چاہیے تو تمہارے لیے شاہد اور دلیل بنے گا، اور اگر تمہارا رویہ اس کے برخلاف ہوگا تو پھر اس کی شہادت تمہارے خلاف ہوگی۔ ان تنبیہات و ترغیبات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا کا ہر انسان خواہ وہ کسی حال اور کسی مشغلہ میں زندگی گزار رہا ہو،
وہ روزانہ اپنے نفس اپنی جان کا سودا کرتا ہے، پھر یا تو وہ اس کو نجات دلانے والا یا ہلاک کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک مسلسل تجارت اور سوداگری ہے۔ اگر وہ اللہ کی بندگی، اللہ کی رضا طلبی والی زندگی گزار رہا ہے تو اپنی ذات کے لیے بڑی اچھی کمائی کر رہا ہے اور اس کی نجات کا سامان فراہم کر رہا ہے، اور اگر اس کے الٹا وہ نفس پرستی اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا ہے تو وہ اپنی تباہی اور بربادی کما رہا ہے اور اپنے لیے دوزخ بنا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو ان حقیقتوں کا یقین نصیب فرمائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ترغیبات و تنبیہات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔